بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ علی کی معصوم سی آواز کانوں میں گونجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیری رات تھی اور جھونپڑی کے اندر ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر علی کی آواز میرے دل میں تلوار کی طرح اتر گئی۔ میں نے حلق میں جمی خشکی کو محسوس کیا تو خود بھی جان گئی کہ میرا گلا بھی سوکھ رہا ہے، لیکن میں بڑی ہوں، سہ سکتی ہوں، مگر یہ معصوم شام سے پیاسا ہے۔ اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، اس کی آنکھوں میں ضد اور التجا ہے۔ میں کروٹ بدل کر اٹھی تو جھونپڑی کے کونے میں رکھا خالی مٹکا میری حقیقت پر ہنس رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس میں مٹی کے ذرے بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے خود کو کوسا کہ شام کو جب کھیتوں سے لوٹی تھی تب بھی بشرا کے گھر سے پانی مانگ لی تھی، مگر دن بھر کی تھکن اور صفدر کی حالت دیکھ کر بس چارپائی پر گر گئی اور یہ سوچنا بھی بھول گئی کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اب اس اندھیری رات میں مجبور تھی کہ یا تو کنویں سے پانی بھرنے جاؤں، جس کے لیے مشقت بھی تھی اور ہمت بھی، مگر میری ہڈیاں دن بھر کی مزدوری سے ٹوٹ رہی تھیں۔ اوپر سے جنات کی کہانیاں بھی کنویں پر مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے رات گئے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، کوئی سایہ ساتھ آ جاتا ہے یا پھر کنویں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ دل نے چاہا کہ یہ خطرہ نام مول لوں اور سیدھی بشرا کے جھونپڑے پر دستک دوں۔ وہ ہماری پرانی سہیلی ہے، ضرور سمجھ جائے گی۔ علی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پرانا دوپٹہ اوڑھا، پاؤں میں گھسی پٹی چپل پہنی تو صفدر نے اندھیرے میں کراہتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہی ہو امامہ؟ میں نے کہا، علی کو پیاس لگی ہے، مٹکا خالی ہے، میں بشرا کے گھر سے پانی مانگ لاؤں گی۔ صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا، وقت دیکھو امامہ، اتنی رات گئے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، وہ چھوٹا ہے، نہیں سمجھے گا، اس کی ضد و رونا برداشت نہیں ہو رہا، میں ابھی جا کر پانی لے آتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرے چہرے کو چھو لیا۔ گاؤں کی گلیوں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دل تھامے بشرا کے جھونپڑے کی طرف بڑھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، کچھ دیر بعد چڑچڑاہٹ ہوئی اور دروازہ کھلا۔ باہر بشرا کا شوہر شوان کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں مل رہا تھا جیسے نیند سے ابھی جاگا ہو۔ میری شکل دیکھ کر وہ چونک گیا، بولا، ارے ماما اس وقت؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی جی وہ علی کو پیاس لگی ہے، شام کو مٹکا بھر نہیں سکی، کھیتوں میں دیر ہو گئی، برا نہ منائیے گا، پانی مل جائے تو۔ اس نے اندر جا کر مٹکے سے جگ بھرا اور جب واپس آیا تو بولا، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بھائی یہیں دے دیں، بشرا اور بچے سو رہے ہیں، انہیں نہ جگائیے۔ اس نے جگ آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ کو ہلکا سا چھو گیا۔ میں چونک گئی۔ ایک لمحے کو میرے تن بدن میں بجلی دوڑ گئی۔ میں نے جھرجھری لی اور پیچھے ہٹی۔ کہا، یہ کیا کر رہے ہو شبان بھائی؟ اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے ماما بھائی مت کہا کرو، یہ لفظ مجھے پسند نہیں۔ میں تڑپ کر بولی، شرم کرو، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تمہارے بچوں کو دودھ پلائی ہوں اور تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اس کے لہجے میں غلاظت تھی۔ وہ بولا، تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی محنتی، تمہارے شوہر تو اب کچھ کر نہیں سکتے، تم ساری زندگی یوں ہی گزار دو گی۔ میں نے جلدی سے جگ پکڑا اور اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھے لگا اگر ایک لمحہ اور رکی تو کوئی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے جلدی جلدی پلٹ کر قدم بڑھائے۔ پیچھے سے وہ ہلکی آواز میں کہتا رہا، امامہ رک جاؤ، مگر میرے کان سننے کو تیار نہ تھے۔ میں بھاگتی ہوئی جھونپڑی تک پہنچی، دروازہ اندر سے بند کیا اور ہانپتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صفدر نے نیم جاگتے لہجے میں کہا، پانی مل گیا؟ میں نے کامتی آواز میں کہا، ہاں مل گیا۔ علی کو جگ دیا، وہ معصوم جگ سے پانی پی کر خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ دل میں خوف کی لہر تھی کہ یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، ورنہ میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ سوچا بشرا کو بھی نہ بتاؤں، کیونکہ اس کے سامنے بھی شبان اتنی جرت نہیں کرے گا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو گیا تھا اور میری دھڑکنیں ابھی تک تیز تھیں۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اور میرے بچوں کو ہر بری نظر اور بری نیت سے محفوظ رکھنا۔ میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، مگر تیری بندگی پر قائم ہوں، تو مجھے سہارا دے۔ صفدر کی کروٹ بدلنے کی آواز آئی تو میں اس کے قریب لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
دل میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ غربت نے عورت کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں پیاس بجھانے کے لیے بھی عزت کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ میں سوچتی رہی کہ کل علی کو کیسے سمجھاؤں گی، کیسے بچاؤں گی ان سب سے جو بھوک اور پیاس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں میرا دل گھٹ رہا تھا اور میں بس آنسو بہا کر سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ صبح کی اذان کی آواز جب گاؤں کی فضا میں گونجی تو میری آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی کھل نہ سکی، کیونکہ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ شبان کی وہ حرکتیں بار بار ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کی وہ نظریں، وہ باتیں اور وہ لمحہ مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے خود کو گھسیٹ کر چرپائی سے اٹھایا۔ صحن میں نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے چہرے کو چھوا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور صحن کو صاف کرنے لگی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو، مگر دل ہلکا کہاں ہو رہا تھا۔ جھاڑو کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کونے میں رکھا آٹے کا ڈبہ نظر آیا تو میں نے ڈھکن کھولا۔ اس میں ایک دانہ بھی باقی نہ تھا۔ میرا دل مزید بجھ گیا۔ بچوں کی بھوک کا خیال آتے ہی سانس رکنے لگی۔ صفدر نے چرپائی سے ٹیک لگائی اور کمزور آواز میں کہا، امامہ کیا ہوا؟ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، علی اور زینب ابھی سو رہے ہیں، ان کے جاگنے سے پہلے مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کھیتوں میں جاؤں گی، کچھ مزدوری کروں گی، شاید کوئی اناج بھی مل جائے۔ اس نے میری طرف بے بسی سے دیکھا اور کہا، کاش میں تمہارا سہارا بن سکتا، تمہارے ساتھ چل سکتا، تمہارے ہاتھ تھام کر کہہ سکتا کہ فکر نہ کرو، مگر یہ معذوری مجھے اندر سے کھا گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آہ بھری۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، پریشان مت ہو، تمہارا سایہ میرے سر پر ہے، یہی کافی ہے۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولی جب کچھ عرصہ پہلے ہماری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ وہ دن عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ سورج کی تیز دھوپ تھی۔ صفدر صبح سویرے زمیندار کے کھیت پر گیا تھا۔ وہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتا تھا۔ سارا گاؤں جانتا تھا کہ صفدر محنتی ہے، پسینہ بہاتا ہے، مگر کبھی شکایت نہیں کرتا۔ زمیندار بھی اس سے خوش رہتا تھا۔ ہماری جھونپڑی غربت کے باوجود ہنسی خوشی سے بھری تھی۔ علی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ زینب محض 2 برس کی تھی۔ علی میرے پیٹ میں تھا۔ میں زینب کو گود میں لیے کھڑی ہوتی اور صفدر کو دیکھ کر سوچتی کہ اللہ نے چاہا تو ہمارا وقت بھی بدلے گا۔ مگر اس دن دوپہر کو جب میں جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر زینب کو کھانا کھلا رہی تھی تو اچانک گاؤں کے 2 لڑکے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، امامہ بھاگ کر چلو، صفدر کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے زینب کو پڑوسن کے حوالے کیا اور ننگے پاؤں کھیت کی طرف بھاگی۔ دھوپ تیز تھی، مٹی اڑ رہی تھی، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب کھیت پر پہنچی تو منظر دیکھ کر زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ ٹریکٹر الٹا پڑا تھا اور صفدر اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ لوگ مل کر مشین کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے چیخ ماری، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ چند آدمیوں نے مل کر ٹریکٹر ہٹایا تو صفدر کو باہر نکالا گیا۔ اس کی ٹانگیں کچلی جا چکی تھیں، خون بہہ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے خون روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار کہتا رہا، امامہ میری ٹانگیں نہیں رہی، میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ میں نے کہا، تم کچھ نہ کہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں حکیم کے پاس لے جائیں گے۔ لوگ اسے اٹھا کر بیل گاڑی میں ڈال کر گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئے، مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ حکیم نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا، اسے شہر لے جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ شہر لے جا سکے۔ زمیندار آیا اور بولا، یہ کام کرنے والوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، تقدیر ہے۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک جلا دیا۔ میں چاہتی تھی اسے تھپڑ ماروں، مگر حالات نے میرا ہاتھ باندھ دیا تھا۔ ہم شہر گئے بھی تھے تو ایک پرانا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہڈیاں بری طرح کچلی گئی ہیں، اب یہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل دہل گیا۔ مجھے لگا جیسے دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ صفدر آنکھوں میں آنسو لیے بولا، امامہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے کہا، چپ کرو، تم میرا سب کچھ ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی تو کس کے سہارے جیوں گی؟ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ اس دن سے آج تک 2 برس گزر گئے ہیں۔ میں نے کھیتوں میں مزدوری شروع کر دی۔ کبھی دن بھر کپاس چنتی، کبھی گندم کی خوشے کاٹتی، کبھی بھٹے کے کھیت میں کام کرتی۔ ہاتھ چھلنی ہو جاتے مگر دل میں ایک ہی دعا ہوتی کہ میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ صفدر جب بھی مجھے تھکا ہارا دیکھتا تو کہتا، میری وجہ سے تم اتنی اذیت سہ رہی ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی، مت سوچو،
میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر تھکن بھول جاتی ہوں۔ علی اور زینب تمہارے سائے میں ہیں، وہ کبھی یتیم نہیں ہوں گے جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا اور خاموش ہو جاتا۔ آج صبح بھی جب اس نے کہا کاش میں تمہارا سہارا بن سکتا تو میرے دل کی دیوار ٹوٹنے کو تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تم میرا سہارا ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں، میری زندگی تمہارے وجود سے ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں صفدر، تم سچ جانو، یہ غربت اور یہ بھوک سب وقتی ہے۔ میں نے اللہ سے امید لگا رکھی ہے کہ ایک دن یہ اندھیرا دور ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سے روشنی جھلکی۔ وہ بولا امامہ تم کمال عورت ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم جیسی عورت میری زندگی کا سہارا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا صفدر، یہ سب اللہ کا کرم ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے اور میں اس آزمائش میں ڈٹ کر کھڑی ہوں۔ جب میں یہ سب کہہ رہی تھی تو میرے کانوں میں علی کی کروٹ لینے کی آواز آئی۔ میں نے کہا اب اٹھنا ہوگا، کھیتوں میں جانا ہوگا تاکہ ان کے لیے کچھ آٹا لا سکوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہا ہو جاؤ امامہ، اللہ تمہارے ہاتھوں میں برکت ڈالے۔ میں نے جب کھیتوں میں کام شروع کیا تو باقی عورتیں بھی ساتھ موجود تھیں، سب اپنے اپنے دکھ سکھ بانٹتی رہتی تھیں، مگر اکثر باتوں میں زمیندار کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک دن ایک عورت کہنے لگی سنا ہے زمیندار کی بیوی کو کینسر ہوا ہے اور شہر کے بڑے اسپتال میں داخل ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے، وہ تو ہمیشہ سے عورتوں پر بری نظر رکھتا آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا آٹا ختم ہونے والا ہے اور مجھے کچھ اناج کے لیے حویلی جانا ہوگا، مگر دل کانپ رہا تھا، ڈر تھا کہ جانے وہاں کیا ہوگا، مگر مجبوریاں انسان سے سب کچھ کرواتی ہیں۔ میں شام کے وقت بچوں کو دلاسا دے کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو صحن میں زمیندار ایک کرسی پر دھوپ سینک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مرد نوکر کھڑے تھے جو اس کے حکم پر بھاگتے دوڑتے رہتے۔ ملازمائیں صحن کے کونے میں جھاڑو پونچھ کر رہی تھیں اور ایک نوکرانی پانی بھر کر لائی تو زمیندار نے گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا۔ میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسی میں نے قدم رکھا تو اسی وقت اس کی بیٹی آئی اور بولی بابا مجھے شہر جانا ہے، کچھ پیسے چاہیے۔ زمیندار نے اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے 10 نوٹ نکالے اور بیٹی کو تھما دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کتنی آسانی سے اتنی رقم دے دی، اور ادھر میرا گھر آٹے کے ایک دانے کو ترس رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور آہستہ سے کہا صاحب آٹا ختم ہو گیا ہے، میں آپ کی زمینوں پر کام کرتی ہوں، کچھ عنایت کر دیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، سر سے پاؤں تک جیسے ناپ تول رہا ہو۔ اس کی نظریں دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ اس نے ایک دم کہا تم صفدر کی بیوی ہو نا؟ کیسے اب وہ؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا جی، بستر سے لگ چکے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے مسکراہٹ آ گئی، جیسے اندر سے خوشی ملی ہو۔ پھر کہنے لگا تو تم گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بس مزدوری کر کے تھوڑا بہت لے آتی ہوں اور گزارا کر لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ارے تمہیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم حویلی میں آ جایا کرو، یہیں کام کر لینا، ساتھ میرا بھی خیال رکھنا، تمہارے گھر کا چولہا ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اس نے یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا صاحب مجھے صرف آٹا چاہیے، باقی میں مزدوری کر کے گزارا کر لوں گی۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور بولا کتنی سیدھی سادی عورت ہو تم، صفدر کی بیوی۔ پھر اس نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ہچکچا کر کہا صاحب بس آٹا دے دیجیے، یہ نوٹ میں نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا ارے لے لو، یہ 1000 کا نوٹ ہے، آٹا بھی آ جائے گا اور باقی بچوں کے لیے کچھ اور بھی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نوٹ میرے ہاتھ میں زبردستی تھما دیا اور بولا جاؤ اور سوچو کہ تمہارے لیے سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، بس ایک بار میری بات مان لو۔ میں نے کامتی آواز میں کہا صاحب میں غریب ضرور ہوں مگر عزت دار بھی ہوں، میرے بچے بھوکے رہ لیں گے لیکن میں اپنی غیرت نہیں بیچوں گی۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے بولا دیکھ لوں گا تمہیں، مگر ساتھ ایک طنزیہ مسکراہٹ دے کر کہنے لگا جاؤ آج کے لیے چھوڑ دیا تمہیں۔ میں نوٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، پھر دھیرے سے وہ نوٹ اس کے سامنے رکھی میز پر رکھ دیا اور کہا مجھے آٹا چاہیے نہ کہ یہ پیسہ۔ وہ میری بات پر ہنسا اور بولا عورت بہت ہمت والی ہو تم،
دیکھتے ہیں کب تک یہ ہمت رہتی ہے۔ اس کے ارد گرد کھڑے لوگ مجھے گھورنے لگے، جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں نے کانپتے دل کے ساتھ پیچھے قدم ہٹائے اور باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، میں کب تک یہ آزمائشیں سہتی رہوں گی؟ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، شوہر بستر پر ہے، میں اکیلی عورت کس طرح اس دنیا کے ظالم لوگوں سے لڑ سکوں گی؟ پھر خود کو دلاسا دیا کہ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ گاؤں کی عورتیں سچ کہتی تھیں، یہ زمیندار بہت غلیظ آدمی ہے، اس کی نظریں عورتوں کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ گھر پہنچی تو بچوں نے دوڑ کر کہا، امی دودھ چاہیے، امی پانی دو۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، صبر کرو میرے لال، اللہ ہمیں بھی راستہ دکھائے گا۔ میں نے اس دن دل میں تہیہ کر لیا کہ چاہے کتنا بھی بھوکا رہنا پڑے، میں اپنی عزت پر سودے بازی نہیں کروں گی اور بس اللہ کے در پر جھکوں گی، کیونکہ میرے لیے یہی سب سے بڑی پناہ ہے۔ میں روز کی طرح جب کھیتوں سے واپس لوٹی تو عصر کا وقت ڈھل رہا تھا۔ گاؤں میں ایک ہی جگہ سے پانی بھرا جاتا تھا اور وہ بھی زمیندار کے آدمیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وہی عصر کے وقت پائپ کھولتے اور مزدور عورتیں مردیں اپنی اپنی گھڑیاں اور مشکیزیں بھر لیتے۔ جسے دیر ہو جاتی وہ پیاسا ہی رہتا۔ آج مجھے کام میں دیر ہو گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو آدمی نے اونچی آواز میں کہا، وقت ختم ہو گیا، اب پانی نہیں ملے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی ذرا سا دے دو، بچے پیاسے ہیں۔ وہ ہنسا اور کہا، جاؤ کل آنا۔ یہ کہہ کر اس نے نل بند کر دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں گھڑا خالی لیے گھر پہنچی تو دیکھا بچے ایک پرانی سی ہانڈی میں بنی کھچڑی کھا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے صفدر کو دیکھا تو وہ آہستہ سے بولا، شعبان دے گیا تھا بچوں کو۔ میں نے یہ سنا تو دل کانپ گیا۔ شعبان زمیندار کا کارندہ تھا اور اکثر عورتوں کو تنگ کرتا پھرتا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں یہ کوئی نئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ میں نے صفدر سے کہا، تم نے کیوں لیا؟ وہ بولا، بچوں کو بھوک لگی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل بے چین تھا۔ میں نے گھڑا اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ صفدر پیچھے سے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ پانی کا وقت تو ختم ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا اس پرانے کنویں کی طرف چل دی جو گاؤں کے کنارے ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ برسوں سے خشک تھا، کسی کے کام کا نہ تھا، مگر لوگوں میں بات مشہور تھی کہ اس میں جن بستے ہیں۔ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ وہاں سے رات کے وقت ہنسنے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور کوئی نزدیک نہیں جاتا۔ مگر آج میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو شاید وہی مخفی مخلوق ہو۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر میں چلی گئی۔ راستے میں اندھیرا بڑھنے لگا، کتے بھونکنے لگے، ہوا میں عجیب سی سنسناہٹ تھی، مگر میری آنکھوں میں بچوں کے روتے چہرے پھر گئے اور میرا دل کہنے لگا، ڈرنا نہیں ماما، تو ماں ہے اور ماں کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کے بچے ہوتے ہیں۔ میں کنویں کے قریب پہنچی تو وہاں سناٹا تھا۔ ٹوٹے ہوئے کنارے اور جمی ہوئی مٹی دیکھ کر لگا جیسے برسوں سے کسی نے جھانکا بھی نہ ہو۔ میں نے گھڑا زمین پر رکھا اور خود کو حوصلہ دیا، یا اللہ بس تو ہی سہارا ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ دل کانپ رہا تھا، آواز رند رہی تھی، مگر میں نے ہمت کی۔ جیسے میں نے آخری آیت مکمل کی تو ہوا ایک دم تیز ہو گئی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے، کنویں کے اندر سے گونج اٹھنے لگی جیسے کوئی سن رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈول باندھ کر دھیرے سے کنویں میں ڈال دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کچھ نہ نکل آئے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کی آیتیں پڑھنے سے کچھ برا نہیں ہوگا۔ ڈول دھیرے دھیرے نیچے آ گیا اور کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک ڈول بھاری ہونے لگا جیسے پانی بھر گیا ہو۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے ہمت کی اور رسی کھینچنے لگی۔ ڈول واقعی بھاری تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینہ نکل آیا۔ میں نے زور لگا کر کھینچا تو ڈول اوپر آیا اور حیرت سے دیکھا کہ وہ دودھ سے لبالب بھرا تھا، سفید جھاگ اوپر تک آیا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، یا اللہ یہ کیسا کرم ہے۔ میں نے گھڑا بھرا اور گھبراہٹ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ راستے میں دل کانپ رہا تھا، بار بار پیچھے دیکھتی تھی کہیں کوئی تعاقب نہ کر رہا ہو، مگر سناٹا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو بچوں نے دوڑ کر کہا، امی پانی لائی ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر یہ دیکھو یہ تو دودھ ہے۔ بچے حیرت سے گھڑے کو دیکھنے لگے۔ صفدر نیم بے ہوشی میں لیٹا تھا۔ میں نے فوراً ایک پیالہ دودھ نکالا اور بچوں کو پلایا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، امی یہ تو بہت میٹھا ہے۔ میں نے خود ایک گھونٹ لیا تو واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے شہد گھول دیا ہو۔ میرے دل پر سکون اترنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔
صفدر نے نیم خنودگی میں کہا، کہاں سے آیا؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، پرانے کنویں سے۔ اس نے کمزور ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں رات بھر سوچتی رہی یہ کیسا معجزہ ہے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ کوئی آزمائش نہ ہو، مگر دل میں شکر تھا کہ میرے بچے بھوکے نہیں سوئے۔ آج میری آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی آئی اور دل کہنے لگا شاید میرا اللہ مجھے بھی عزت کے ساتھ زندگی دے گا۔ رات کا سناٹا اور جھونپڑی کی بوسیدہ چھت کے نیچے میرے بچے دودھ پی کر سکون کی نیند سو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر پہلی بار طمانینت اور سکون کی جھلک دیکھ کر میرا دل جیسے بوجھل ہو کر بھی ہلکا سا ہو گیا۔ میں نے علی کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس کی سانسیں بھاری بھاری سی آ رہی تھیں۔ دن بھر بھوک اور پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر اب دودھ کی حرارت سے اس کے چہرے پر ایک انجانی سے روشنی آ گئی تھی۔ زینب چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ہونٹوں پر دودھ کی جھاگ چپک گئی تھی اور وہ ماں کے پاس سے سکڑ کر سو گئی تھی۔ صفدر کٹھیا پر لیٹا اپنی کمزور ٹانگوں کو سیدھا کیے کبھی آنکھیں کھولتا کبھی بند کرتا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ کون سا راز ہے؟ میرے ہاتھوں نے دودھ کے گھڑے کو چھوا تو وہ بھی اب ٹھنڈا اور بھاری تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے جھونپڑی کے کونے میں گھڑے کو رکھا اور اپنے دوپٹے سے ڈھک دیا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی جان نہ لے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہے یا کوئی آزمائش ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وضو کے لیے پانی ڈھونڈنے لگی، مگر گھڑے میں جو دودھ تھا اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میرے ہونٹ خشک تھے، میرا گلا جل رہا تھا، مگر میں نے صبر کیا اور سوچا کہ نماز اور تلاوت سے دل کو سکون ملے گا۔ میں نے چٹائی بچھائی اور قرآن پاک کھولا تو دل لرزنے لگا۔ سورہ جن کی آیات زبان پر آنے لگی اور میری آواز کانپنے لگی۔ میں نے کہا، یا اللہ اگر یہ تیرے کرم سے ہے تو اسے قائم رکھ، اور اگر یہ کسی اور کا فریب ہے تو مجھے اور میرے بچوں کو بچا لے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے رب سے کہا، یا اللہ یہ راز راز ہی رہے، بس اتنا ہو کہ میرے بچوں کا پیٹ بھرتا رہے، انہیں بھوک کی آگ نہ جلائے۔ میں نے بار بار سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی۔ جھونپڑی میں بس چراغ کی مدھم روشنی تھی۔ صفدر کی کمزور سانسیں اور بچوں کی آہستہ آہستہ چلتی سانسیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے قرآن پاک سینے سے لگایا اور کہا، پروردگار تو جانتا ہے میں نے کبھی تیرا شکر نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میری پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اگر یہ دودھ جنات کی طرف سے ہے تو اس میں میرے لیے خیر رکھ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے اپنے حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ میرے شوہر کو شفا دے دے، میرے بچوں کو صحت مند اور نیک بنا دے، اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان کے لیے کھڑی رہ سکوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کل گاؤں کی عورتیں پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی؟ میں کس کو بتاؤں گی کہ کہاں سے دودھ آیا ہے؟ لوگ ہنسیں گے یا مجھے تانے دیں گے یا پھر کہیں گے کہ امامہ جنات کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دل کو سنبھالا اور کہا، نہیں ماما یہ راز راز ہی رہے گا، یہ صرف تیرے اور تیرے رب کے بیچ کی بات ہے۔ میری زبان پہ بے ساختہ آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہوا کے جھونکے سے چراغ کی لو کبھی مدھم ہوتی کبھی تیز۔ میں نے قرآن پاک دوبارہ کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ ہر آیت کے ساتھ دل کو سکون ملنے لگا، جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا سن رہا ہو۔ میری کپکپاہٹ کم ہوتی گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ جنات کی طرف سے ہے تو وہ میرا برا کیوں چاہیں گے؟ میں نے تو ان پر قرآن پڑھا ہے، شاید وہ خوش ہو گئے ہوں، شاید وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوں۔ یہ سوچ کر میرے دل کا خوف کچھ کم ہو گیا، مگر پھر فوراً خیال آیا کہ یہ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، نہیں ماما تو بس اللہ پر بھروسہ رکھ، تو بس اپنے بچوں کے لیے صبر کر، باقی سب اللہ پر چھوڑ دے۔ رات گزر رہی تھی اور میں نے کبھی بچوں کے چہروں کو دیکھا، کبھی صفدر کے بے جان پاؤں کو دیکھا، کبھی گھڑے میں چھپے دودھ کو سوچا۔ میری پلکوں پر نیند آنے لگی، مگر دل جاگ رہا تھا۔ بار بار میرے لبوں پر ایک ہی دعا آ رہی تھی، یا اللہ یہ معجزہ ہے، تو اسے قائم رکھ اور یہ راز راز ہی رہے، دنیا کی نظر سے چھپا رہے، تاکہ میرے بچوں کا پیٹ بھرتا رہے اور میرا دل شکر سے بھرتا رہے۔ اگلے دن جب میں کھیتوں کا کام ختم کر کے نکلی تو آسمان پر ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شام کی ہوا میں کھیتوں کی خوشبو اور مزدور عورتوں کی تھکن بھری آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ گھر میں آج بچوں نے دودھ تو پی لیا ہے، مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ صفدر نے بھی دن بھر سوکھی روٹی کا ٹکڑا توڑا اور بچوں کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔
میری آنکھوں کے سامنے علی اور زینب کے چہرے پھر گئے۔ وہ کس محبت سے کہہ رہے تھے، امی دودھ اور دے دو۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے آج کوئی اچھی سی کھچڑی بنا دو جسے کھا کر وہ ہنسیں، خوش ہوں اور سکون سے سو جائیں، مگر گھر میں نہ چاول تھے نہ گھی تھا۔ میں نے گھڑا اٹھایا اور سیدھا اس پرانے کنویں کی طرف چل پڑی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اب وہ خوف پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ دل میں یقین سا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اللہ نے کرم کیا ہے۔ راستے میں ہوا تیز ہو رہی تھی، کھجور کے درختوں کے سائے لمبے ہو گئے اور گاؤں کی عورتیں اپنے گھڑوں میں پانی بھر کر گھروں کو جا رہی تھیں۔ میں نے نظریں جھکا کر قدم تیز کر دیے اور دل میں بار بار کہا، یا اللہ آج کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میں نے سوچا کیا دعا مانگوں، پھر زبان سے نکل گیا، یا اللہ اگر آج چاول اور گھی نکل آئے تو میں کھچڑی بنا کر بچوں کو کھلاؤں گی۔ جیسے ہی میں کنویں کے کنارے پہنچی تو سناٹا پھیل گیا، بس جھینگروں کی آوازیں تھیں اور ہوا کی سیٹی تھی۔ میں نے گھڑا زمین پر رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ جن کی آیات پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ یہ غریبی بہت بڑی آزمائش ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی زبان پر شکوہ نہیں لایا، بس آج چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو ہو۔ میں نے ڈول رسی کے ساتھ باندھا اور آہستہ آہستہ کنویں میں ڈالا۔ دل میں ڈر بھی تھا مگر امید زیادہ تھی۔ کچھ لمحے بعد ڈول نیچے جا کر رک گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا تو لگا جیسے ڈول خالی نہیں ہے۔ رسی کھینچتے وقت ہاتھ بھاری ہو رہے تھے، پسینہ نکل آیا، مگر میں مسلسل اللہ کا نام لیتی رہی۔ جب ڈول اوپر آیا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ڈول میں دودھ نہیں بلکہ چاول بھرے ہوئے تھے، سفید موتیوں جیسے چمکتے ہوئے چاول اوپر تک بھرے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کیسا کرم ہے۔ میں نے سوچا اگر ساتھ گھی بھی نکل آئے تو کمال ہو جائے۔ میں نے دوبارہ ڈول باندھا اور پھر تلاوت کر کے کنویں میں ڈالا۔ اس بار دل اور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ لمحے بعد پھر ڈول بھاری ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کھینچا تو ڈول میں ایک مٹی کا برتن تھا جس میں خالص دیسی گھی بھرا ہوا تھا۔ خوشبو نے ہی میرا دل خوشی سے بھر دیا۔ میری زبان پر بے ساختہ نکلا، الحمدللہ یا رب العالمین۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی دونوں چیزیں گھڑے میں چھپائیں اور دوپٹے سے ڈھانپ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں بار بار پیچھے دیکھتی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اگر کسی نے جان لیا تو نہ جانے کیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر دل میں سکون تھا کہ آج بچے کھچڑی کھا سکیں گے۔ جیسی میں جھونپڑی پہنچی تو زینب دوڑ کر بولی، امی آپ آئیں؟ علی نے کہا، امی آج کیا پکا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، آج کھچڑی پکے گی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صفدر نے نیم بے ہوشی میں آنکھ کھول کر کہا، امامہ کیا لائی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ کا کرم ہے، تم دیکھنا آج ہمارے چولہے میں بھی دیسی گھی کی خوشبو ہوگی۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے کہا، یا اللہ تیرا شکر۔ میں نے ہانڈی رکھی، چولہا جلایا، چاول دھوئے، گھی ڈالا اور جب خوشبو پھیلنے لگی تو علی اور زینب خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ ان کی ہنسی سن کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا، امامہ آج سے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، بس یہ راز راز ہی رہے، دنیا کی نظر سے چھپا رہے۔ رات کو جب سب نے پیٹ بھر کر کھچڑی کھائی تو گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے بھوک اور غربت کی دیوار ٹوٹنے لگی ہو۔ میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، پروردگار یہ کرم بس قائم رکھ، میرے بچے کبھی بھوکے نہ سوئیں۔ اگلے 2 دن تک میں کھیتوں میں نہیں گئی کیونکہ گھر میں اللہ کے کرم سے کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود تھا، مگر میرا دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو شعبان آیا، دروازے کے پاس کھڑا ہو کر بولا، امامہ خیر تو ہے؟ آج کل کھیتوں میں نہیں جاتی، کیا ہوا؟ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں شعبان، بس تھوڑی تھکن تھی اور بچوں کے ساتھ گھر پر رہنا ضروری لگا۔ اس نے تیکھی نظریں ڈالی اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واقعی واہ واہ، بڑا اچھا انتظام ہو رہا ہے کھانے پینے کا بھی، سب کچھ ہے، نہ کھیتوں میں جانا پڑ رہا ہے نہ مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے یا پھر کوئی گہرا راز ہے۔ اس کی بات میرے دل کو چھید گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شعبان تمہیں ہر بات میں تجسس کیوں ہوتا ہے؟ اپنا گھر دیکھو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ مگر وہ مسلسل طنز کرتا رہا، کہتا ہے، امامہ ہم تو غریب ہیں، دن رات مزدوری کرتے ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور تمہارا حال دیکھو، 2 دن سے گھر بیٹھی ہوں، بچے بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں،
لگتا ہے کچھ بڑا کھیل کھیلا ہے تم نے۔ میں نے صبر کے ساتھ کہا، اللہ جس کا چاہے رزق کھول دیتا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ مزید بولا، اللہ سب کو دیتا ہے مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ بچوں نے میری باتیں سنی تو بیٹی بولی، اماں یہ چاچا کیوں ایسے بول رہے ہیں؟ میں نے اس کو قریب کر کے کہا، بیٹا جب لوگ کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، مگر ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگلے دن شعبان سیدھا زمیندار کے پاس چلا گیا اور جا کر بولا کہ امامہ کے گھر میں اچانک خوشحالی آ گئی ہے، اس کے بچے اچھے کھاتے ہیں، ان کے چہرے پر رونق آ گئی ہے، مگر وہ کھیتوں میں نہیں جا رہی، کچھ گڑبڑ ہے۔ زمیندار نے یہ سن کر آنکھیں تنگ کیوں کہا، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ مشکوک لگتا ہے، ضرور کوئی چوری یا چھپایا ہوا خزانہ ہے، ورنہ ایک مجبور عورت یوں خوشحال کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بولا، مجھے لگتا ہے گاؤں والوں کو اس کے خلاف کرنا ہوگا تاکہ کوئی اس کے ساتھ نہ دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سیدھی ہوتی ہے۔ زمیندار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ امامہ کے گھر پر نظر رکھیں اور گاؤں میں باتیں پھیلائیں کہ یہ عورت غلط طریقے سے پیسہ کماتی ہے۔ اگلی شام جب میں کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، سنا ہے امامہ نے زمیندار کے گودام سے اناج چرایا ہے۔ دوسری بولی، ہاں کل ہی شعبان بتا رہا تھا کہ اس کے گھر میں سب کچھ ہے، ورنہ غریب عورت اتنی جلدی کیسے سنبھل سکتی ہے؟ میں نے وہ باتیں سنی تو میرا دل لرز گیا۔ میں نے ڈول زمین پر رکھا اور ان کے قریب جا کر کہا، بہن یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگ میرا دل کیوں دکھاتے ہو؟ میں نے اللہ کے کرم سے رزق پایا ہے، کوئی چوری نہیں کی۔ مگر وہ دونوں ہنسنے لگی، کہنے لگی، ہم نے تو وہی کہا جو سنا ہے، اگر جھوٹ ہے تو ثابت کر دو، گاؤں والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ میں آنسو ضبط کر کے گھر آ گئی، بچوں کو کچھ نہ بتایا مگر رات کو دل ٹوٹ گیا۔ میں نے قرآن کھولا اور اللہ سے کہا، یا اللہ یہ آزمائش ہے، مجھے صبر دے اور میرا راز محفوظ رکھ۔ اگلی صبح زمیندار کے آدمی ہمارے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ بولے، امامہ ہمیں حکم ہے کہ تمہارے گھر کی تلاشی لیں، تمہارے خلاف شکایت ہے کہ تم نے چوری کی ہے۔ میں کام گئی، کہا یہ جھوٹ ہے، مگر وہ گھر کے اندر گھس گئے، چارپائی الٹائی، برتن دیکھے، حتیٰ کہ اناج کا مٹکا بھی الٹ دیا، مگر کچھ نہ ملا۔ تب وہ طنزیہ لہجے میں بولے، واہ بہت چالاک ہو، لگتا ہے تم نے سب کچھ چھپا دیا ہے۔ زمیندار کہتا ہے اگر تم نے سچ نہ بتایا تو تمہیں گاؤں بدر کر دیا جائے گا۔ میں رو پڑی اور کہا، میں بے قصور ہوں، اللہ کے لیے میرا یقین کرو۔ مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ اسی وقت شعبان بھی آ گیا، کہنے لگا، دیکھو یہ عورت ڈرامے کر رہی ہے، یقیناً اس کے پاس خزانہ ہے، ورنہ اتنی جلدی حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ بچے بھی روتے ہوئے بولنے لگے، چاچا جھوٹ بولتے ہو، ہماری ماں چور نہیں ہے، وہ محنت کرتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ میں نے بچوں کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن گاؤں کے چوک میں زمیندار نے سب کو جمع کیا اور اعلان کیا، امامہ پر الزام ہے کہ یہ چوری کرتی ہے اور گاؤں والوں کو دھوکہ دے رہی ہے، لہٰذا اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب کوئی اس سے میل جول نہ رکھے، نہ اس کے گھر کچھ بیچے نہ خریدے۔ سب لوگ خاموش کھڑے تھے، کوئی میرے حق میں نہ بولا۔ میں نے سب کے سامنے کہا، تم لوگ مجھے جانتے ہو، برسوں سے میرے حالات دیکھیے ہیں، کیا میں نے کبھی کسی کی چیز چرائی ہے؟ کیا کبھی دھوکہ دیا ہے؟ مگر زمیندار نے اونچی آواز میں کہا، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت دکھاؤ ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ تو ہی میرا گواہ ہے، انسانوں نے منہ موڑ لیا ہے مگر تو میرا راز جانتا ہے۔ گھر آ کر میں نے بچوں کو دلاسا دیا۔ بیٹا بولا، ماں کیا ہم گاؤں چھوڑ دیں؟ میں نے کہا، نہیں بیٹا، ہمیں یہیں رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ انصاف کرے گا۔ مگر اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ رات بھر جاگتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی اور اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ یا اللہ یہ ظلم ہے، اس کو بے نقاب کر دے اور میرا دامن پاک صاف رکھے۔ اگلے دن ایک بڑھیا عورت آئی جو اکثر مسجد میں بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، بیٹی پریشان نہ ہو، لوگ جو مرضی کہیں، اللہ سچائی ظاہر کر دیتا ہے، بس دعا کرتی رہو اور ہمت نہ ہارو۔ اس کی باتوں سے میرا دل کچھ مطمئن ہوا مگر زمیندار کی سازش دن بدن بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتا رہا اور میرا دل ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میرا راز راز ہی رہے اور گاؤں والے میرے بچوں کو مجبور نہ سمجھیں بلکہ عزت دیں۔
میں نے سوچا جب اللہ نے میرے نصیب میں یہ نعمت رکھی ہے تو یہ صرف میرے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں رات کو سب کے سونے کے بعد کنویں پر جاتی اور کھانے کا سامان لے کر آتی، کبھی اناج، کبھی چاول، کبھی گھی، کبھی آٹا، یہاں تک کہ جو چیز بھی میں مانگتی وہ میرے سامنے آ جاتی۔ میں نے گھر میں مٹکیاں رکھ لی تھیں، بڑی بڑے برتن جو آہستہ آہستہ بھرنے لگے تھے۔ پہلے تو میں ڈرتی تھی کہیں یہ سب راز کھل نہ جائے، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ رزق اللہ کا ہے اور اگر اللہ نے میرے ہاتھوں کو بانٹنے کا وسیلہ بنایا ہے تو مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک دن میں نے بشریٰ کے گھر کھچڑی بھیجی۔ وہ بیمار تھی، کئی دن سے کھانا پکانے کے قابل نہ تھی۔ جب اس نے کھچڑی کھائے تو خوش ہو کر بولی، امامہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا دن بنا دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بہن دعا دینا، بس یہی میرا سہارا ہے۔ اگلے دن میں نے سوچا کیوں نہ ان فقیروں کو بھی کچھ کھانے کو دیا جائے جو گاؤں کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے بچوں کو کہا، بیٹا تھوڑی سی روٹیاں لے کر جا اور ان کو دے آ۔ بچے خوشی خوشی گئے، فقیروں نے دعا دی، اللہ تمہارے گھر کو بھر دے۔ اس دن میرے دل میں عجب سکون آیا، جیسے ساری تھکن اتر گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معمول بن گیا، میں ہر روز کچھ نہ کچھ تقسیم کرنے لگی، کبھی کھچڑی، کبھی چاول، کبھی دودھ اور گھی ملا ہوا حلوہ، اور کبھی روٹیاں۔ محلے کے بچے دروازے پر آنے لگے، وہ معصوم بچے جن کے والدین مزدور تھے، جو اکثر بھوکے سوتے تھے۔ وہ میرے در پر آ کر کہتے، خالہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں کہتی، ہاں بیٹا بیٹھو، اور پھر ان کے سامنے پلیٹ میں ڈال کر رکھتی تھی۔ بچے خوش ہو جاتے اور کھاتے ہوئے ہنستے کھیلتے نظر آتے۔ ایک دن میری بیٹی بولی، ماں ہمارے گھر میں تو اب رونق لگتی ہے، جیسے دسترخوان سجا ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا جب اللہ دیتا ہے تو بانٹنے سے ہی برکت بڑھتی ہے۔ اگلے دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا، امامہ آج کل تمہارے گھر کے دروازے پر سب آتے جاتے ہیں اور تم سب کو کھلاتی ہو۔ میں نے آہستہ کہا، ماں جی اگر اللہ نے میرے ہاتھوں کو یہ عزت دی ہے تو کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں کہ میں دوسروں کا پیٹ بھروں؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، بیٹی تم جیسی عورتیں ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کام گیا۔ میں نے سوچا واقعی یہ اللہ کی امانت ہے، میرے پاس نہ کوئی خزانہ ہے نہ کوئی طاقت، مگر یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، لوگ کہتے تھے یہ امامہ ہے جو کل تک کھانے کو ترستی تھی اور آج دوسروں کو کھلا رہی ہے۔ عورت میرے پاس آ کر کہتی، بہن کیسے ممکن ہے کہ یہ غریب اتنا سب کچھ کر سکے؟ میں مسکرا کر ٹال دیتی اور کہتی، بس دعا مانگنے سے اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ ایک دن زمیندار کی ملازمہ بھی آئی، اس نے بڑے غرور سے کہا، امامہ سن رہی ہوں تم نے خیرات بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، سوچ لو کہیں یہ دکھاوا نہ ہو جائے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، بی بی یہ دکھاوا نہیں، یہ تو شکر ہے۔ جب میرے بچے بھوکے سوتے تھے تو کسی نے ہمارے لیے کھانا نہ دیا، اب جب اللہ نے دیا ہے تو میں کیسے روک لوں؟ وہ بات سن کر وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، خیر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک یتیم بچی میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولی، خالہ مجھے 2 دن سے کھانا نہیں ملا، ماں بیمار ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا رونا نہیں، آ جاؤ یہ لو کھچڑی کھاؤ۔ وہ کھاتے کھاتے ہنسنے لگی، کہنے لگی، خالہ آپ کے ہاتھ کا کھانا تو بہت مزیدار ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد وہ بچی روز آنے لگی اور میں اسے اپنی بیٹی کی طرح کھلاتی۔ ایک دن میرے اپنے بچے بولنے لگے، ماں یہ سب باتیں ہیں تو ہمیں برا نہیں لگتا بلکہ دل خوش ہوتا ہے، جیسے ہم سب کا خاندان بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا اللہ کو یہی پسند ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ دن گزرنے لگے اور میرے گھر کا منظر بدل گیا۔ پہلے یہ گھر سنسان اور خاموش ہوتا تھا، اب روز کوئی نہ کوئی آتا، کوئی دعا دیتا، کوئی دعا یا کلمات کہتا۔ ایک دن ایک مزدور آیا، اس نے کہا، بہن آج میرا ہاتھ خالی ہے، مزدوری نہ ملی، بچوں کو کیا کھلاؤں؟ میں نے اسے روٹیوں کا ڈھیر دیا اور کہا، یہ لے جا کر بچوں کو کھلا دینا۔ وہ روتے ہوئے بولا، اللہ تمہیں سلامت رکھے ماما، تم جیسے عورت نے آج ہمیں بھوک سے بچا لیا۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تو حال یہ تھا کہ گاؤں والے جب بھوکے ہوتے یا ان کے گھروں میں چولہا نہ جلتا، وہ میرے در پر آ جاتے اور میں کہتی، بیٹھو اور کھاؤ۔ میرے اپنے بچے بھی مدد کرتے، ایک کہتا، ماں میں پلیٹ لاؤں، دوسرا کہتا، ماں میں پانی بھروں۔ یوں ہم سب مل کر دوسروں کو کھلاتے،
میں نے اپنی بیٹی کو کہا، دیکھو بیٹا، کل کو تم بڑی ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا، اللہ کا دیا ہوا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا، یہ راز کسی کو نہ بتانا، مگر نیت یہی رکھنا کہ اللہ راضی ہو۔ ایک دن میرے بیٹے نے پوچھا، ماں کیا سب لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے یا برا؟ میں نے کہا، بیٹا لوگ کچھ نہیں کہیں گے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ دن رات یہی معمول بن گیا۔ میرا گھر ایک طرح سے چھوٹا سا لنگر خانہ بن گیا، جہاں بھوکے آ کر رہتے، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مزدور، سب بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور جاتے وقت دعائیں دیتے۔ ان دعاؤں کی خوشبو میرے گھر میں بسی ہوئی تھی، اور میرا دل ہر وقت کہتا تھا، یا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ہمیشہ دوسروں کا سہارا بن سکوں۔ وقت کیسے بدلتا ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل تک میں تھی کہ بچوں کو بھوکا سوتے دیکھ کر تڑپتی تھی، صفدر کو بستر پر دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی تھی، اور جھونپڑی کے اندھیروں میں صرف آہوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ لیکن آج میرا رب کتنا مہربان ہوا، کسی جھونپڑی میں روشنی اتر آئی ہے۔ میرے بچے جو کل تک ننگے پاؤں گلیوں میں دوڑتے تھے، آج صاف ستھرے کپڑوں میں بستہ لے کر اسکول جاتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اطمینان ہے، ان کی آنکھوں میں خواب ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ماں میں بڑا ہو کر ماسٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اور چھوٹی بیٹی بولتی ہے، ماں میں آپ کی طرح دوسروں کو کھلانے والی بنوں گی۔ ان کے یہ خواب سن کر میرا دل بھر آتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، مگر اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ میرے شوہر صفدر کو بھی آہستہ آہستہ کچھ ہمت آ گئی۔ وہ کہتا ہے، امامہ میں چاہے بستر سے اٹھ نہ سکوں، مگر کوئی چھوٹا موٹا کام تو کر سکتا ہوں۔ کبھی بانس کے پنکھے بناتا ہے، کبھی رسی کاٹتا ہے، کبھی لکڑی کے کھلونے تراشتا ہے، اور محلے کے بچے ان سے کھیلتے ہیں۔ وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے، دیکھو امامہ میں نے بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کمایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ خود کو بوجھ سمجھتا تھا اور کہتا تھا، تم سب میری وجہ سے پریشان ہو، اور میں اسے دلاسا دیتی تھی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کا دل بھی بدل دیا ہے۔ گاؤں والے بھی بدل گئے ہیں، جو کل ہمیں ترسیاں تانا دیتے تھے، آج عزت سے سلام کرتے ہیں۔ ایک دن وہی زمیندار جس نے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، گاؤں کے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوا۔ جب وہ میرے راز کو جاننے کے لیے کنویں پر گیا اور کنویں نے اسے آگ کے شعلے دکھائے، وہ بھاگتا ہوا چیختا گیا۔ سب نے دیکھ لیا، اور تب گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں خاص کرم سے نوازا ہے۔ اس دن کے بعد کسی نے ہماری طرف شک کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ سب نے کہا، یہ عورت اللہ والی ہے، اس کی دعا لگتی ہے۔ اب میرے دروازے پر بھوک نہیں آتی، بلکہ عزت آتی ہے، خوشی آتی ہے، لوگ اپنی خوشیاں بانٹنے آتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ماں آ کر مجھے کہتی ہے، امامہ دعا دو، اور میں کہتی ہوں سب کچھ دعا ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے اپنے بچے بھی دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں آپ نے ہماری بھوک کے دن دیکھے ہیں، اب آپ ہمارے سکون کے دن دیکھیں۔ اور اس نے مجھے اپنی پہلی کمائی لا کر دی۔ میں نے اسے چوما اور کہا، بیٹا یہ میری نہیں، یہ تمہارے خوابوں کی بنیاد ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ وقت کے ساتھ ہماری جھونپڑی بھی بدل گئی۔ پہلے یہ مٹی کی دیواروں والی تھی جو بارش میں ٹپکتی تھی، اب اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اس پر ٹین کی چھت لگ گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ اور بن گیا، جہاں بچے پڑھائی کرتے ہیں اور ان کی آوازوں سے گھر میں رونق لگتی ہے۔ کبھی کبھی میں رات کو بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، تو آنکھوں میں وہ پہلا دن آ جاتا ہے جب میں نے بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر اس خوش کنویں پر سورہ جن کی تلاوت کی تھی، اور اللہ نے اسے رزق کا دروازہ بنا دیا تھا۔ اب میں ہر دن اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے دل میں کہتی ہوں، یا اللہ یہ راز راز ہی رہے، یہ سب تیری دین ہے، مجھے اس کا غرور نہ دے۔ اب میں دوسروں کو بھی کہتی ہوں کہ صبر اور ایمان کے ساتھ مانگا ہوا رزق کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، میرے شوہر کے چہرے پر بھی روشنی ہے، میرے بچوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ہے، اور میری جھونپڑی جو کل غم کی کہانی تھی آج خوشیوں کی بستی بن گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔